بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کا نام ہے موسیٰ اور لقب ہے کاظم۔ تو کاظم سے مراد ہی ہے غصے کو ضبط کر جانے والے، اور ایک بڑی اخلاقی صفت ہے یہ۔ اور ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی اخلاقیات ہی پر ہے۔ صحیفہ سجادیہ سے 8ویں دعا پر ہماری گفتگو گزشتہ چند ہفتوں سے جاری و ساری ہے۔ اس میں مختلف اخلاقی پہلو امام علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، یعنی اگر بات یوں شروع کروں میں کہ اگر کوئی امام موسیٰ کاظم سے متوسل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے بااخلاق ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پہلا زینہ ہے امام موسیٰ کاظم سے اپنی قربت کا اور توسل کا۔ تو ایک ہی نور ہیں یہ سب۔ تو اگر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کو جو امام علیہ السلام نے بتلائی ہے اپنے اندر ان بد اخلاقیوں کو دور کر لیں اور اخلاقی صفات کو پیدا کر لیں تو یقیناً ہم بھی صفت کاظم سے قریب تر ہوں گے، اس لیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، غصے کو ضبط کریں گے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، پروردگار میں حرص کی طوفانی سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی حرص اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ وہ طوفان کی صورت اختیار کر جائے، لالچ ہر جگہ ہو۔ وصورت الغضب، غضب کی شدت، وغلبت الحسد، ڈومینیشن آف انوی، وضعف الصبر، صبر میرا ضعیف ہو جائے، اس سے پناہ چاہتا ہوں، وقلت القناعہ، لیک آف کنٹینٹمنٹ۔ ان سب پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، ایک ہفتہ یا 2 ہفتہ ہم نے اس پہ بات کی ہے، اس لیے میں فقط ایک ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ والحاح الشہوہ، شہوت کے حرام طور پر ابھرنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ بارہا اس بات کا بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا غضب ہر ایک کے اندر رکھا ہے، شہوت ہر انسان کے اندر ہے، شہوت جب تک نہیں ہے تو ہیومن ریس آگے نہیں بڑھ سکتی، غضب جب تک نہیں ہے تو اس کے اندر شجاعت نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو ہر صفت کا صحیح محل پر استعمال ہونا یہی اخلاق ہے۔ تو وہ صفت جب بے محل آ جائے اس سے امام علیہ السلام نے پناہ چاہی۔ تو ہر جو سابقہ یا لاحقہ ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ صفت بذات خود بری نہیں ہے، لیکن غلبت الحسد، کہیں نہ کہیں اگر انسان کے اندر دوسروں سے ایک مقابلے کی کیفیت رہتی تبھی وہ آگے بڑھتا ہے، تو یہ صفت اچھی ہے، لیکن اگر حسد کا غلبہ ہو جائے تو یہ برا ہے، رفتار و گفتار میں ظاہر ہونے لگے حسد، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ومتابعت الہویٰ، خواہشات نفس کی پیروی سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان سب پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، تقریباً 7 صفات پر میرے ریکارڈ کے مطابق ہم نے بات کر لی ہے۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں شکاست الخلق، سرلینس آف کیریکٹر، اخلاق کی کجروی، جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں اخلاق پہ بات ہو انشاءاللہ۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی حد تک میں متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو اور آپ سب کو اس لفظ پر، شکاست الخلق۔ یہ ایک بڑا یونیک سا لفظ ہے، قرآن میں ایک بار استعمال ہوا اس کا ایک فارم، سورہ زمر کی آیت نمبر 29 میں۔ شکاسہ کیسے کہتے ہیں؟ شکاسہ کہتے ہیں ڈیویشن کو، اسی سے ہے چونکہ ایک بد اخلاق شخص وہ اپنے فطرت اور کریکٹر سے ڈیویٹ ہو جاتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اس لیے امام اسلام نے کہا شکاست الخلق، میں ایسے اخلاق سے پناہ چاہتا ہوں جو صراط مستقیم سے ڈیویٹ ہو جائے۔ اس لفظ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت لطیف تعبیر میں استعمال کیا ہے، اور چاہوں گا کہ اسی سے میں کچھ قرآنی نکات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، یہ متشاکسون کا جو ورڈ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 29 میں، یہ اسی شکاسہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک مثال دی ہے سورہ زمر میں۔ اللہ نے فرمایا کہ خدا مثال بیان کرتا ہے، ایک ایسا شخص ہو فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے ضدی شریک بہت زیادہ ہوں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک ایسا ہو کہ جس کا جو باس ہے وہ ایک ہی ہو، تو ان میں سے کون سکون میں رہے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کھانا پکانے والے ہوں تو وہ کھانا اسپوائل ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے آپ کی مثال لیجئے، آپ کو اگر ایک باس کو اپنی ڈیوٹی آپ کو سبمٹ کرنی ہے وہاں پر اور رپورٹ کرنا ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ سکون ہے، یا 25 لوگ ہیں کہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب یہ بس میرے لمٹ سے آؤٹ ہو گیا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی کبھار بہت سمپل مثالوں کے ذریعے سے شرک اور توحید کو سمجھایا ہے کہ اگر کسی کے بہت سارے خدا ہیں، وہ اس کے لیے نبھانا آسان ہے یا مشکل ہے، یا ایک واحد القہار اس کی اطاعت آسان ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، نظام ہے، مزاج ہے، سمجھ لیجئے مزاج مشیت ہے۔ کبھی کبھار فلسفے اور برہان کی گاڑھی اور گہری بحثوں سے بات عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، سادہ سے مثال سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اس پر سیپریٹ بکس لکھی گئی ہیں کہ قرآن میں کون کون سی مثالیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آسمانوں کی مثال دی ہے، جمادات نان لیونگ تھنگس کی مثال دی ہے، میں آپ کے سامنے بھی مثالیں پڑھتا ہوں کچھ قرآن کی۔
حیوانوں کی مثال دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 27 سے اگر میں سٹارٹ کروں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن میں ہر مثال کو بیان کیا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید وہ نصیحت پا جائیں. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر مثال قرآن میں بیان کی ہے؟ مثلا کیا اس روسٹم کی مثال قرآن میں ہے؟ ہر جگہ کی مثال قرآن میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ میں نے ہر مثال قرآن میں کہی ہے. ہر مثال قرآن میں بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مثال جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھی اللہ نے قرآن میں بیان کی. ہر وہ مثال کہ جو انسان کو غفلت سے نکال دے اور اسے نصیحت کی طرف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. قرآن عربی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن عربی ہے. اسی لیے قرآن کی اصل روح کو سمجھنا ہو تو آپ کو عربی سمجھنی ہے. ٹرانسلیشن سے آپ ایک مزہ اس کا چکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں سمجھ. حقیقت قرآن تو خیر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہرحال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وہ عربی میں اللہ نے اپنی ہدایت کو بیان کیا ہے. غیر ذی عوج، قرآن کجی والا نہیں ہے، اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے. لعلہم یتقون، پہلے کا مثال ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور جب تم اس نصیحت کو حاصل کر لو تو پھر تقوی حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ ایک انسان کی مثال بیان کرتا ہے فیہ شرکاء متشاکسون، اس کے بہت سارے ضدی باس ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بد اخلاق ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ میری طرف رپورٹ کرے مجھے. وہ شخص زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، یا ایک انسان ایسا جو ایک کے سامنے تسلیم خم ہے. سمپل سی مثال دی. هل يستويان مثلا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ نے کہا کہ اب یہ جب بات واضح ہو گئی تمہارے لیے توحید و شرک کی تو پھر اللہ کا شکر بجا لاؤ. بل اکثرهم لا يعلمون، پھر بھی اکثر نہیں سمجھتے. مثالوں کی بات کی جائے تو سورہ جمعہ میں وہ مثال جو سب کو یاد ہونی چاہیے اب تقریباً، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال کی جنہوں نے تورات کو اٹھایا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. اس کی مثال ایسی کہ جیسے گدھا ہو جس پہ کتابیں لادی ہوئی. اللہ نے ایک جانور کی مثال دی. گدھے پر جب کتابیں لادی ہوئی ہوں تو کہہ تو سکتے ہیں کہ اس گدھے کے پاس کتابیں بہت ہیں، لیکن کیا وہ اس کی معرفت حاصل کر رہا ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے تورات کو لیا ثم لم يحملوها، اس کے بعد چھوڑ دیا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں بہت ساری ہیں، کوئی فائدہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ مثال دے سکتا ہے. کوئی بندہ کسی اور بندے کے لیے مثال دے تو طوفان کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جو چاہے جیسی مثال دے دے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مثال حکمت کے مطابق ہے. اسی طرح سے آپ کئی مرتبہ جب کسی امامت کے معاملے کو، اپنے عقیدے کے معاملے کو سمجھانا چاہیں، اس میں بھی اگر کوئی چھوٹی سی مثال ہوتی ہے تو بات کو سمجھنا ایک عام انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. میرے ذہن میں اگر محسن کراتی کی ایک مثال آئی، اکثر سوال ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ آپ ان امام کو مانتے ہیں کہ جن کی عمر اتنی طولانی ہے، تو سب سے پہلے یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ کہ اگر عمر طولانی ہے تو ان کی جو کیفیت ہے، آہستہ آہستہ انسان ایجڈ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، 80-90 سال بعد جا کے تو بہت ضعیف ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو کہیں کہ وہ 1200 سال کے ہیں تو پھر ان کے جسم کی کیفیت کیا ہے؟ اور جب وہ ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ بہت سادہ سی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے چہرے پر یہاں ابرویں عطا فرمائی، یہ بڑھتی ہیں یا یہ سالہ سال ایسی رہتی ہیں 40 سال 50 سال تک؟ اس سے 1 انچ اوپر بال عطا فرمائے وہ آپ کو ہر مہینے کٹوانے پڑتے ہیں. جلد وہی، غذا وہی، پانی وہی، انسان وہی. اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بالوں کے لیے ارادہ کرے تو وہ ویسے ہی اسٹیبل رہیں، کچھ بالوں کے لیے ارادہ کرے تو ہر مہینے بڑھ جائیں. سمپل ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کے لیے ارادہ کرے کہ ان کی ایج بڑھتی جائے تو وہ ضعیف ہو جائیں، ایک انسان کے لیے ارادہ کرے کہ چاہے وہ ہزاروں سال کا ہو جائے لیکن 40 سال کا رہے. اللہ کی مشیت میں، اللہ کی قدرت میں. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے مثالوں کو بیان فرمایا ہے. ایک مثال اور میں یہیں سے، میں چونکہ آج چاہتا تھا کہ اس طرح سے ایک بات ہو جائے اور قرآنی موضوع بھی آپ کے سامنے آ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جو زندان والے تھے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب بتلائی، دو لوگ تھے انہیں تعبیر خواب بتلائی تو وہ انسپائر ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خاص علم ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع نصیب کرے، آپ اس سے اللہ کے لیے امر معروف نہی عن المنکر کا فائدہ اٹھائیں. ایک مرتبہ انسان ہوتا ہے کہ اپنی شہرت و واہ واہ چاہتا ہے، ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں اللہ کا کوئی پیغام پہنچا دوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا انہیں کہ اے میرے ساتھی زندانیوں، یا صاحب السجن. بات سے بات نکل رہی ہے، میرے ذہن میں باتیں آتی ہیں تو میں کہتا ہوں شیئر کرتا چلے. قرآن ہی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، حضور مکرم کے ساتھ ایک صاحب تھے، ان کے لیے صاحب الغار کا. اور ہمارے بہت سارے محترم مسلمان
وہ اس بات کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ جسے قرآن نے صاحب کہا ہے اور صحابی کہا ہے تو آپ کیسے اس سے انکار کر سکتے؟ قرآن میں جب یہ لفظ ہے تو آپ کہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں نے ایمان ظاہر کیا ہو، دل میں نفاق رکھا ہو، لیکن جسے قرآن نے کہہ دیا کہ وہ صاحب رسول ہیں، ان کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ آیت ہے۔ قرآن میں جو صاحب کا لفظ ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ ہم عقیدہ لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں نبی خدا، اور جن سے بات کر رہے ہیں وہ ہیں کافر، کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے صاحبوں۔ تو کبھی لفظ صاحب استعمال ہوتا ہے بالکل برعکس عقیدے کے لیے، لیکن چونکہ ساتھ ہیں جسمانی طور پر، لہذا اللہ تعالیٰ وہ استعمال کرتا ہے۔ خیر، اس کی تفصیل پھر اپنے مقام۔ ارباب متفرقون خیر، تو انہوں نے زندان والوں سے کہا، بڑی سامنے کی بات کی، اب کوئی لمبی چوڑی فلسفی دلیل دیں تو کہاں وہ بیچارے سمجھ پائیں گے۔ کہا سوچو تمہارے بہت سارے ارباب ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ واحد قہار ہو، اس کی عبادت کرو، زیادہ پیسفل ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ورنہ ہر ایک کے سامنے جھکتے رہیں۔ یاد رکھیے گا، والدین کی اطاعت بھی اس لیے کیجئے اور اس نیت سے کیجئے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دوں، زوجہ سے محبت کیجئے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم۔ ہماری محبت میں، ہمارے رشتوں میں توحیدی رنگ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو توحیدی بنا سکتے ہیں میں اور آپ، حتیٰ بچوں سے کھیلیے اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزاروں، اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی خاطر کیا ہوگا نا تو پھر ریگریٹ نہیں ہوگا بعد میں نے اتنا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا میرے لیے، کیا ہی اللہ کے لیے تھا۔ اگر اس کا صلہ دنیا میں مل جائے اللہ کی مرضی، نہ ملے اللہ نے بہتر اپنے پاس آخرت میں رکھا ہوا ہے، مجھے کیا فکر ہے۔ ہر رشتے کو نبھائیے اللہ کی خاطر۔ یقین فرمائیے کبھی بھی آپ ڈپریس نہیں ہوں گے۔ اس وقت جتنی انگزائٹی ہے، جتنا ڈپریشن ہے نا، اس کی جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا، جو میں چاہتا تھا، جو میں ڈیزرو کرتا نہیں ملا۔ اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں کہ جو ڈیزرو کرتے تھے نہیں ملا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ڈیزرو کرتے تھے نہیں ملا۔ اللہ یہاں دے گا، نہیں دے گا تو بڑھا کر آخرت میں دے گا۔ مولا علی علیہ السلام کے فرمان سے اس گفتگو کو جوڑوں تو نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا۔ مولا نے کہا حقیقی مومن وہ ہے جس کی دوستی، جس کی دشمنی، جس کا لینا اور جس کا دینا سب اللہ کے لیے ہو، جس کی زندگی میں خدائی رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جن کے دل پتھر کے ہوتے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ۔ او اشد قسوہ، اللہ کہتا ہے پتھر سے بھی کچھ سخت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ حجارہ لما يتفجر منہ الانہار، کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکل جاتی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لما يشقق، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو جب شق ہوتے ہیں فیخرج منہ الماء، تو ان سے کم از کم چشمہ بہتا ہے پانی کا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لما يهبط من خشیۃ اللہ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی خشیت ان پر آتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہا لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ نے مثال، یعنی یہ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے، پتھر بھی کم از کم دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا جاتا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی اور کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا پائے تو ہم پتھر سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اچھا، اس کی دو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس دی ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، آگے بڑھتا ہے پانی، وہ زیادہ سیراب کرتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جو کم از کم جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، خود اپنے اطراف ہی میں سیراب ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایگزامپلس دے کر سمجھایا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں۔ اگر ہم شکاست الخلق، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں اخلاق کی کجروی سے، اخلاق انسان بہتر بنا لے۔ رب عزیز اذلہ خلقہ، امام نے فرمایا کتنے ہی عزیز ایسے ہیں جنہیں ان کی بد اخلاقی نے ذلیل کر دیا۔ ورب ذلیل اعزہ خلقہ، کتنے ہی ذلیل ایسے تھے جن کی خوش اخلاقی نے انہیں عزیز بنا دیا۔ بہت امپورٹنٹ، خوش اخلاق تاجر، اس سے لوگ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ خوش اخلاق ڈاکٹر، خوش اخلاق عالم، خوش اخلاق والنٹیئر، مطلب یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو محیط ہے سب میں ہونی چاہیے۔ ہاں، پھر خوش اخلاق باپ، خوش اخلاق شوہر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ کے طور پر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو جب خلق کیا، مطلب ایمان اور کفر کی جو حقیقت تھی، جو بھی تھی، تو ایمان نے کہا کہ مجھے طاقت عطا کر تاکہ میں پرواز کر سکوں، اور کفر نے کہا کہ مجھے بھی کوئی طاقت کے لیے چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ایمان سے کہ تیری طاقت ہے سخاوت اور خوش اخلاقی، کفر سے کہا تیری طاقت ہے بخل اور بد اخلاقی۔ بہت امپورٹنٹ۔ آپ دیکھیں گے سفر میں ایک بہت امیر کبیر انسان ہے لیکن بد اخلاق ہے، کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہے گا، اور کوئی
دوسرا شخص جو بظاہر دنیا کے اسٹیٹس سے بہت کم ہے لیکن اچھے اخلاق کا ہے، یار اس کے پاس بیٹھو. لوگ دسترخوان میں اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے جو بد اخلاق ہے. باقی زندگی کا تعلق تو چھوڑ دیے، کہتے ہیں یار یہاں کھانا، وہاں جا کے بیٹھو. اس لیے حدیث میں آیا کہ سوء الخلق یوحش القریب، برا اخلاق قریب والوں کو بھی دور کر دیتا ہے. وینفر البعید، بعید جو دوسرے دور ہوتے ہیں انہیں تو متنفر کر دیتا ہے. تو بے شمار حدیثیں ہیں. میں تو چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو انشاءاللہ میں اگر ہو سکا تو نیکسٹ ویک بھی جاری رکھیں گے. آج تو اتنا وقت بھی نہیں بچا، اختتام کروں گا. منسا خلق و ذاق رزق، جس کا اخلاق برا ہے اس کا رزق بھی تنگ ہے. منسا خلق فاذنوا فی اذنہ، یہ حدیث جب میں نے پڑھی تھی تو میں خود مسکرایا تھا. امام نے فرمایا کہ جس کا اخلاق برا ہے اس کے کان میں اذان دو. تو ایک عالم اخلاق انہوں نے اس حدیث کو اس طرح سمجھایا کہ جس کا اخلاق برا ہے گویا بھی اسلام سے باہر نکلا ہوا، اذان دے کر اس کو لے کر آؤ، واپس لے کر آؤ. تو میں نے عرض کیا ڈاکٹر کا وائٹ کوٹ ہو، امامہ ہو عالم کا، لائر کا بلیک کوٹ ہو، سب کی عزت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اخلاق کیسا ہے آپ کا. آپ کچھ بھی ہیں لیکن با اخلاق ہیں تو پھر عزت ہے. سبحان اللہ. بات کو احترام لے کر آؤں. اچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمیشہ ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹس بھی دیتے ہیں کہ کوئی راہ حل، انسان اپنے آپ کو بہتر کیسے بنائے. ایک صاحب تھے ایران کی پارلیمنٹ میں بھی رہے، تو ان کا نام نہیں لوں گا میں یہاں پر. انہوں نے ایک اور صاحب سے بیان کیا، وہاں سے انہوں نے ایک اور صاحب سے بیان کیا، ہم نے ان سے سنا کہ میں خود پریشان تھا اپنی بدخلقی کی وجہ سے. تو میں بہت جلدی غصے میں آ جاتا تھا، چھوٹی چیز کو دیکھا، کبھی بچے پر، بیوی پر اور لوگوں پر، تو مجھ سے ضبط نہیں ہو پاتا تھا. تو میں ایک مرض تکلیف ان کے پاس پہنچا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے کردار میں یہ مشکل ہے، باقی میں نمازی بھی ہوں، روزے دار ہوں، سب کچھ، لیکن یہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پاتا. تو کوئی نصیحت کریں کہ میں اس کو اپنے آپ کو کردار کو بہتر بنا لوں، کنٹرول کر سکوں. انہوں نے کہا کہ یاد رکھو آدھا ایمان جو ہے نا تغافل میں، یعنی اگنور کر دینے میں، یہ کرو، نظر انداز کرو. یہ امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ میں کوچے سے گزر رہا تھا اور ایک شخص نے مجھ پر سب و شتم کیا، لیکن خدا کی قسم میں نے اپنے آپ میں یہ سمجھا کہ شاید مجھ سے نہیں کسی اور سے کہہ رہا ہے. اگر آپ ہر چیز کو اپنے دماغ پہ سوار کریں گے تو کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو پائیں گے. جہاں کہیں اصل دین خطرے میں ہے، کوئی عقیدہ اور اعتقادات لوگوں کے خطرے میں، وہ بات الگ ہوتی ہے، وہاں پر اظہار کرنا ایک عالم کی ذمہ داری بن جاتی. لیکن جہاں کوئی پرسنل معاملہ ہے، کسی کا اپنے اور کردار کا کوئی معاملہ ہے، حتیٰ یہ کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی، آپ نے موبائل میں ایک چیز دیکھ لی اپنے بیٹے کے، تو اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے کہ اس کی عزت نفس کو پامال کرے، کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گا. اگر کوئی اتنی سیریس نہیں ہے تو اس وقت ایسے اظہار کریں اپنے عمل سے کہ جیسے دیکھا ہی نہ ہو، اور بعد میں انڈائریکٹلی سمجھائیں، یہ زیادہ پر اثر رہتا ہے. ہاں ایک چیز جب بار بار اللہ نہ کرے تکرار ہونے لگے تو پھر آپ کو ایک اسٹیپ لینا پڑتا ہے. پہلا اسٹیپ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ گھر میں داخل ہوئے، انشاءاللہ کسی کے گھر میں ایسا نہیں ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں، خاتون خانہ بات کر رہی ہیں اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، کسی سے بھی آپ ہی کے بارے میں، ارے وہ تو ایسے ہیں دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے کہ جیسے سنا ہی نہ ہو. ہر بات پہ ریئیکٹ کریں گے، زندگی عذاب ہوگی. نصیحت ہے ائمہ علیہ السلام کی نصیحت، تغافل، ایسے کہ جیسے غفلت کا اظہار کریں، غافل ہے نہیں، غفلت کا اظہار کریں، میں نے نہیں دیکھا، نہیں سنا، بعد میں نصیحت کریں، بعد میں کسی اور طریقے سے. فرمایا امام علیہ السلام نے کہ جس نے اپنے مومن بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کی عزت میں اضافہ کیا، جس نے اسے مجمع میں تنبیہ کی اس نے اسے رسوا کیا. نصیحت نہیں ہوئی ہے تو اس کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک یہ پھر حدیث میں آیا ہے کہ اگر غصہ کوئی آ رہا ہو تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تکرار کریں، درود بھیجیں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ سے، اور اس سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امید ہے یہ درود آپ کا غصے والا نہیں ہوگا کہ آپ کو مجھ پر بہت غصہ آ رہا ہو تو آپ نے درود بھیج کے سمجھایا کہ مولانا بس کریں. تو ماشاءاللہ آپ تمام مومنین، میں اکثر ایک بات کہہ چکا ہوں کئی لوگوں کو، اور آج یہاں میں آن دا ریکارڈ بھی کہہ دوں کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں، اس بات کو محسوس کرتا ہوں، خالی لقلقہ لسانی کے تک نہیں، میں اس کو فیل کرتا ہوں پورے وجود سے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ مل کر معرفت کا سفر طے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایک سکھا رہا ہے تو دوسرا سیکھ رہا ہے، دونوں سیکھ رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے، قرآن کی آیات سے، ان کے معارف سے، دونوں سیکھ رہے ہیں، اور معرفت کا سفر ایک ساتھ انشاءاللہ ہم مجموعاً طے کر. اسی میں روحانیت ہے، اسی میں معنویت ہے، اسی میں کامیابی ہے. مادیت میں یہ ہے کہ 10 ریس میں ہے تو ایک جیتے گا، 9 ہاریں گے. معنویت میں اللہ تعالیٰ کے پاس لمیٹیشن نہیں ہے، اللہ کی جنت میں کمی نہیں ہے کہ ایک کو جنت دے دے گا تو 9 کے ساتھ کیا ہوگا. یہاں زیادہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ 10 کے 10 جیتے، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے انشاءاللہ.